محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حاضر یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے تھمبنیل پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے کمنٹ کیا کہ قربانی کرنا لازمی نہیں ہے صاحب نصاب پر۔ دیکھیے علماء دیوبند کا فتویٰ، قربانی چھوڑنے پر گناہ صغیرہ ہوگا یا گناہ کبیرہ۔ دیکھیں، مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا عنوان تھا مدرسے میں قربانی کے حصے کی رقم بھیجنے والوں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لو، قربانی ہوگی یا نہیں، رقم لینے والے اور دینے والوں جلدی دیکھو۔ اس کو بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، پہلے ویڈیو کے تھمبنیل کو۔ تو اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ قربانی لازمی ہے صرف حج کے موقع پر حاجیوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے قربانی لازمی نہیں ہے۔ البتہ بغرض ثواب سنت ابراہیم کو مد نظر رکھ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی پھر بھی لازمی نہیں ہے۔ تو اس کمنٹ کا آج کی اس ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کیا واقعی صاحب نصاب پر قربانی کرنا لازمی نہیں ہے؟ کیا صاحب نصاب قربانی نہ کرنے سے گنہگار ہوگا؟ آیا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوگا یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا؟ اور آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو آدمی صاحب حساب ہے اور پھر قربانی نہ کرے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وارننگ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو اس کمنٹ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اس کمنٹ کا جواب فتوے سے دوں گا۔ فتویٰ جامع علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، فتویٰ پیش کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ دیکھیے، اس فتوے کا عنوان ہے قربانی کے وجوب، قربانی نہ کرنے پر وعید، قضا، کفارہ وغیرہ۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے جامعہ سے، آج کل کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ مطلب بندے کو کتنا صاحب نصاب ہونا چاہیے؟ مزید یہ بھی بتائے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اور کیا یہ گناہ کبیرہ ہوگا یا گناہ صغیرہ ہوگا؟ جواب دیکھیں دوستو، جامعہ کیا جواب آیا ہے۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم اور اس وقت تک واجب الادا اخراجات منہیا کر کے بعد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان ہو، یا ضرورت و استعمال سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے جو مرد یا عورت صاحب نصاب بن جائے اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر مرد عورت پر قربانی کرنا واجب ہے، اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا گناہ کبیرہ۔ تو محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ قربانی نہ کرنا صاحب نصاب کا گناہ کبیرہ ہوگا۔ نمبر 3، اگر قربانی کے ایام گزر جائے اور صاحب نصاب شخص نے قربانی ہی نہ کی تو اب قربانی کی قضا یا کفارہ تو واجب نہیں ہوگا، البتہ اس صورت میں ایک متوسط بکرا یا بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ جامع العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ تو محترم ناظرین، یہ فتویٰ آپ نے سن لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مالیت ہے، اتنا اس کے پاس اتنی وسعت ہے، تو جو ہے اس شخص پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔
اور اگر صاحب نصاب ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے وارننگ یہ ہے، وعید یہ ہے کہ ایسا آدمی، خبردار ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس فتوے سے معلوم ہوا کہ اگر صاحب نصاب آدمی قربانی نہیں کرتا تو وہ شخص، اس شخص کو گناہ ہوگا، گناہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ تب اس کی تلافی کیا ہے؟ تلافی اس فتوے میں بتائی گئی ہے کہ اگر قربانی کا ایام گزر جائے اور صاحب نصاب آدمی نے قربانی ہی نہ کی تو اب قربانی کی قضا یا کفارہ تو واجب نہیں ہوگا، البتہ اس صورت میں ایک متوسط بکرا یا بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا، یا پھر قربانی کے حصے کے برابر رقم صدقہ کر دینا بھی کافی ہوگا۔ تو محترم ناظرین، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ قربانی کرنا ایک واجب عمل ہے اور اس کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے۔ استطاعت کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس قربانی کرنے کے لیے مالی طور پر وسائل موجود ہو، اس لیے آپ ہرگز ایسے آدمی کے چکر میں نہ پڑے جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے کہ قربانی کرنا لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، صرف حاجی لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو آپ کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ کہ جس شخص کے پاس اتنی وسعت ہو، اتنی طاقت ہو، وہ حج کو جا سکتا ہو، اور پھر وہ آدمی حج کو نہ جائے تو اس کو گناہ تو ملے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پیسہ کسی گناہ میں لگوائے گا۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب آدمی ہے، اس کو قربانی کرنا واجب ہے، وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو اس قربانی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا پیسہ کسی گناہ کے کام میں لگوائے گا۔ اس لیے آپ ہرگز ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑے اور اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کو ادا کرے۔ قربانی کے بہت سارے فضائل ہے۔ یہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، جس شخص پر قربانی واجب ہے اور قربانی کرتا ہے تو قیامت کے دن جو ہے وہ جانور اپنے بالوں سمیت، کھروں سمیت اور سینگوں سمیت آئے گا، اور جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو قربانی و خون گرنے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور قربانی کے جانور پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں تو اس بالوں کے برابر انسانوں کو نیکیاں ملتی ہے۔ پھر پوچھ گیا اللہ کے رسول کہ جو اون والے جو جانور ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، کیا ان کے برابر بھی، ان کے بال کے برابر بھی نیکیاں ملتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کے برابر بھی، ان کے بالوں کے برابر بھی جو ہے انسانوں کو جو ہے نیکیاں ملتی ہے۔ اور قیامت کے دن پل صراط پر یہ ہماری سواری بنیں گے قربانی کے جانور۔ اسی طریقے سے یہ قربانی کے جانور ہمارے نیکیوں کے پلڑا بھی جو ہے بھاری کریں گے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے قربانی کریں گے تو ہماری نیکیوں کا جو ہے نامہ اعمال کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ہرگز ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑے۔ امید ہے کہ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کمنٹ کا آپ کو اچھی طرح جواب مل گیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ ایسے لوگوں سے بچا جا سکے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔